اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے مہمان ساتھیوں سمیت آپ کی خدمت میں سلام اور دعا کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک اسم پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المصدق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار، تصدیق فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پاک رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر، اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر۔ حضرت انس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے کہ احد پہاڑ وجد میں آ کر جھومنے لگا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قدم مبارک پہاڑ پہ مارا اور فرمایا، احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا موضوع حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہل بیت علیہم السلام سے محبت ہے، اور جانبین کی ایک دوسرے سے محبت ہے جس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر افضل البشر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، آپ کے خلیفہ راشد ہیں بلا فصل۔ آپ کے فضائل، جتنی رفاقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے گھرانے کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے اور آپ کے اہل بیت سے نصیب ہوئی، اس میں اور کوئی ثانی نہیں ہے۔ وہ رفاقت ایسی ہے کہ اوائل سے لے کر قیامت بلکہ اس کے بعد تک جاری و ساری رہے گی اس کے فیوز و برکات۔ خانوادہ صدیقی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو والہانہ عشق تھا، اور خود حضرت صدیق اکبر کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جس طرح وقف عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اس کے تذکرے سے احادیث کی کتابیں، ہماری تاریخ، سیر اور تذکروں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، اور یقیناً دفاتر آسمانی میں بھی محبت کی وہ داستان رقم ہے۔ خانوادہ صدیقی کا ایک امتیاز میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج بھی روئے زمین پر جہاں جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک ہے یا آپ سے روحانی فیض حاصل کرنے والے سلاسل طریقت ہیں، ان کے ہاں وابستگی رسول اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضا ہی بالکل مختلف ہے۔ یہ جو دونوں زندگیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اپنے آقا سے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ایثار اور قربانی کی داستانیں ہیں، وہ سننے کے لیے، وہ جاننے کے لیے، اور ان دونوں خانوادوں کے مابین جو محبت کے، عقیدت کے اور احترام کے، ایثار کے، قربانیوں کے، رفاقتوں کے جو سلسلے ہیں سنہری، جن پر ملائکہ بھی ناز کرتے ہیں، وہ سننے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو معزز مہمان تشریف فرما ہے، میں ان کا تعارف ہوں۔ محترم ڈاکٹر علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم مفتی محمد فاروق القادری صاحب۔ آپ دونوں حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ہم نے یہ کوشش کی کہ اس موضوع پر اپنی بساط کے مطابق بہترین لوگوں کو بلانے کا شرف حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ہی میں خوش آمدید کہتا ہوں محمد شہزاد لیاقت صاحب کو، جن سے ہم اپنی گفتگوؤں کے آخر میں ان کی بہت خوبصورت آواز میں منقبت حضرت صدیق اکبر سنیں گے۔ گرامی قدر ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت سے جو عشق کا حکم ہے اور اطاعت کا اور محبت کا حکم ہے، وہ آج اگر ہمیں معلوم ہے تو کیا صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا؟ اللہ! اور اکابر صحابہ کی زندگیوں میں کیسی کیسی مثالیں ملتی ہیں اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے محبت کی، عقیدت کی، احترام کی۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین،
والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت شکریہ سر۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم امام الانبیاء والمرسلین علیہ تحیۃ و تسلیم کی جہاں رسالت کا ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کہیں آپ کے اہل بیت کی مودت کی بات آ رہی ہے، سبحان اللہ، کہیں آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی معیت کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، اور سورہ فتح کا جو آخری رکوع ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ایک شاہکار ہے پورے قرآن پاک میں، بلکہ پیکج میں اسے کہوں گا، سبحان اللہ، ایک فل پیکج ہے، اس کو کوئی دیکھ لے پڑھ لے۔ سیدنا امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ فتح کا جو آخری رکوع ہے یہ سارے کا سارا ہی مناقب صحابہ و اہل بیت، تو وہاں فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، وہ جو ان کے ساتھ ہیں۔ یہ تھے معیت کو کس جامعیت کے ساتھ قرآن نے بیان، جو بھی ان کے ساتھ ہیں، اب وہ اہل بیت بھی ہیں، وہ صحابہ بھی ہیں، بالکل بے شک۔ اور دوسری بڑی ایک مزے کی بات میں سر عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت ہو ہی نہیں سکتا اگر صحابی نہ ہو۔ بے شک، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہل بیت میں ہونے کے لیے بنیادی شرط ہے کہ وہ صحابی۔ بے شک۔ اب یہاں فرمایا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ جو رحماء بینہم ہے، گویا یہ ان ہستیوں کا بنیادی وصف اور ٹائٹل ہے، اور یہ رب العالمین نے خود بیان کیا، نص قرآن ہے، نص قرآن ہے، جو کہ دلوں کے احوال کو دلوں والوں سے بھی بہتر جانتے ہیں۔ جن کے دل ہیں وہ بھی اتنا اپنے احوال کو نہیں جانتے بے شک، جتنا اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ اور پھر فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر، یہ ساری۔ اچھا، اس میں پھر ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، کیا بات ہے، واہ۔ تو رب العالمین نے ان کے اوصاف کریمانہ کو تورات میں، زبور میں، انجیل میں نشانیوں کے ساتھ بیان کیا ہوا تھا، اور اہل کتاب جانتے تھے۔ لہٰذا آقا کریم علیہ السلام نے جہاں خود اپنی محبت کا حکم دیا، وہاں آپ نے اہل بیت کی محبت کی بات بھی کی جی، اور فرمایا احب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو، لما یغزوکم، کیونکہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے۔ اور فرمایا احب اہل بیتی لحبی، کیا بات ہے، میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب یہاں بظاہر دو محبتیں لگ رہی ہیں لیکن اسے ایک کر اصل ایک ہے، اصل میں دونوں ایک کر دیا، اصل میں دونوں واہ۔ تو یہاں جب جوڑا ہے تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت میں پہلے پیمبر عشق رسالت ہیں، واہ کیا کہنے، اور پہلے مبلغ ناموس رسالت، سبحان اللہ، اور پہلے محافظ ختم نبوت، بے شک و شبہ، یہ وہ ہستی ہیں میں سمجھتا ہوں جنہوں نے عشق مصطفیٰ کے نور کو ڈسکور کیا۔ کیا بات۔ لہٰذا صحیح بخاری میں آپ کا فرمان ہے، اور میرا طالب علمانہ مطالعے میں نہیں، کہ آپ کے علاوہ یا آپ سے پہلے کسی نے اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ دی ہو، واہ، تو گویا اس میں بھی آپ بانی ہیں۔ حب اہل بیت کی بنا بھی سیدنا صدیق اکبر نے کیٹیگوریکلی رکھی، سبحان اللہ، اور صحیح بخاری میں امام بخاری لائے ارقبوا محمدً فی اہل بیتہ، اللہ اکبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ و حیا رکھو ان کے اہل بیت کے معاملے۔ کیا بات، سبحان اللہ، پھر اپنی باطنی کیفیت بیان کی تو فرمایا والذی نفسی بیدہ لقرابۃ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب الی من قرابتی۔ کمال ہے جی، سبحان یعنی عشق اللہ، رسالت تو آپ کو نصیب ہی نہیں ہو سکتا جب تک یہ حال نہ ہو، یہ کال نہیں ہے، یہ حال ہے۔ فرمایا مجھے قسم ہے ذات باری تعالیٰ کی، مجھے اپنے اہل قرابت سے بھی زیادہ اپنے آقا و مولا علیہ السلام کی قرابت زیادہ عزیز ہے، اور یہ تقاضا ہے، سبحان اللہ، یہ ٹیکنیکل ڈیمانڈ ہے۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مشہور واقعہ، جب غدیر خم پہ حضرت سیدنا مولا علی کو بشارت ملی کہ من کنت مولا فہا، تو سب سے پہلے رسپونڈ کس نے کیا؟ حضرت عمر فاروق۔ فاروق اعظم جھومتے ہوئے اٹھے، آپ کے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا ہنیئا یا ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولا المؤمنین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اب صبح شام ہم آپ کو اپنا مولا، آپ تو مومنوں کے مولا بن گئے۔ پھر زید بن حارثہ اور ابن عباس، دیکھیے ابن عباس اہل بیت کے نمائندہ ہیں، حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، اور زید بن حارثہ جو ہے وہ قرآن بورڈ کے چیئرمین ہیں، صحابہ علم و فضل کے امام ہیں۔ تو آپ حضرت ابن عباس تھے سواری پر، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کی لگام پکڑ، اچھا استاد تھے وہ، شاگرد تھے، جونیئر سٹوڈنٹ تھے۔ کمال ہے، حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا بھائی ہمیں قرابت مصطفیٰ کے لیے یہی حکم دیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہ سواری سے اترے، آ کے آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا ہمیں اہل علم کے بارے میں یہی حکم دیا ہے۔ تو یہ رحماء بینہم کا ایک ایسا خوبصورت، میں کہتا ہوں کہکشاں ہے اہل بیت اور صحابہ کا جو باہمی تعلق ہے، کہ اس کو اگر آج کے دور و معاشرے میں ہم سمجھ لیں اور تھوڑا سا بھی، سارا نہیں، تھوڑا سا بھی اپلائی کر لیں، تو ہمارا اپنا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ انہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ کر چکے، اپنے رب سے سند لے چکے ہیں، قرآن اس پہ گواہ ہے، اور قیامت تک یہ احوال ان کے پڑھے جائیں گے، بیان کیے جائیں گے۔ اصل میں یہ ہم اپنے لیے بات کر رہے ہیں، اپنے عقیدے کو اور اپنے ایمان کو ہم نے محفوظ کیسے کرنا ہے، اور اس کی یہ بنیاد ہے۔ سر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لا تؤمن حتی، فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم باہم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جائے، ایک دوسرے سے محبت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، یہ بیس ہے، کیا بات ہے، ایمان کی بیس ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، اگر اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہیں کر رہے تو آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا صحابہ اور اہل بیت کا لیول تو پھر معیار ایمان ہے، بہت بلند ہے، لہٰذا ان کا قول اور ان کا فعل وہ امت پر حجت قرار دیا گیا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین بھی فرما دیا گیا، اور ساتھ فرما دیا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کا تکملہ۔ آپ کتابوں سے، عبارتوں سے پڑھ کے اس کو سمجھ نہیں سکتے جب تک ان کی لائف پریکٹس اور ان کے احوال کو نہ دیکھ لیں۔ جو جملہ فاروق اعظم نے کہا نا جی سیدنا امام حسین کو، وہ اس میں حرف آخر ہے۔ سبحان اللہ، ارشاد فرمائیے۔ جب ممبر پہ آپ تشریف فرما تھے تو امام حسین رضی اللہ عنہ کہ یہ تو میرے نانا کا ممبر ہے، آپ اس سے اتریں، تو انہوں نے کہا بالکل آپ کے نانا، میرے باپ کا تو کوئی ممبر تھا ہی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے ہی آپ کے جد کا ممبر۔ کیا بات۔ تو آپ نے ایک جملہ اس میں آخر میں فرمایا کہ حسین یہ تو ممبر ہے، میرے سر پہ جو بال اگتے ہیں نا یہ بھی آپ کے نانا کے طفیل اور سر۔ کمال ہے، سبحان اللہ۔ یہ جذبات و کیفیات اگر نہیں ہے نا تو آپ عشق رسالت کو نہ چھو سکتے ہیں نہ چکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اس کو امام راضی نے فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے سلام اور اپنے صلات اور اپنی محبت تینوں میں اپنے اہل بیت کو شامل فرمایا۔ حالانکہ قرآن میں یہ حکم نہیں تھا، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے جب صحابہ نے پوچھا تو فرمایا درود ایسے پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب نماز کے اندر آپ درود پڑھ رہے ہیں آل محمد پر تو سلام پھیرنے کے بعد آپ پھر کیسے سکتے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ۔ حضرت مفتی محمد فاروق القادری صاحب، حضرت صدیق اکبر کا گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ جتنی رفاقت ہے ان کی، آنا جانا اس سے زیادہ کسی گھرانے کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ اور حضرت ابو بکر کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے، کیا تاثرات ہوں گے، کیسی کیفیت ہوگی، کیسا دیکھا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، بلا شک و شبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خانوادہ اور خاندان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر اور خاندان کے سب سے قریب تھا، بے شک، اور رسول اللہ کے اظہار نبوت سے قبل خاندان ابو بکر صدیق کا خاندان رسول کے ساتھ گہرا ربط، تعارف اور بہت گہرا تعلق تھا۔ ایون کہ جناب صدیق اکبر کے جو اوصاف فطرت سلیمہ ہیں وہ بھی اس بات کے شاہد ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر قریب تھے۔ اس قربت کی بنا پر جناب صدیق اکبر
رسول اللہ کے اظہار نبوت سے قبل بھی دوست شمار کیے گئے، بے شک خدمت گزار شمار کیے گئے، اور اکثر و بیشتر آپ کو رسول اللہ کی اظہار نبوت سے قبل صحبت اور رفاقت بھی میسر رہی۔ بے شک۔ جب حضرت سیدہ فاطمہ کی ولادت ہوئی جی، ہجرت سے 8 سال قبل، اس وقت جناب ابو بکر کی عمر تھی 42 سال، اچھا، یعنی حضرت صدیق اکبر کے سامنے ہی رسول اللہ کی شادی ہوئی سبحان اللہ، اور آپ کی اولاد ہوئی۔ واہ واہ، اور ظاہر ہے کہ جس سے اتنی قربت اور دوستی ہو بلا شبہ، اس کے بچوں سے پیار بھی کیا جاتا بے ہے، شک، کیوں نہیں، اور ان کی خدمت بھی کی جاتی ہے، تحائف بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ بدرجہ اتم اور بدرجہ کمال سبحان اللہ، حضرت ابو بکر کیا کرتے تھے۔ کیا بات، یہی وجہ ہے کہ آل رسول اور اولاد پیغمبر اعظم حضرت ابو بکر صدیق کا بہت اکرام کرتے، واہ، ان کو بہت عزت اور رسپیکٹ دیتے تھے۔ اور ظاہر ہے حدیث شریف بھی ہے نا کہ اپنے ماں باپ کے دوستوں کا اسی طرح اکرام کرو جس طرح اپنے والد کا کرتے۔ تو رسول اللہ کی تربیت تھی، تو آپ کی آل اولاد اپنے بابا کے رفقا سے بہت احترام سے پیش آتے اور ان سے محبت فرماتے۔ اب اس میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو بڑا المیہ یہ ہے کہ اس امت کو ان ہستیوں کے درمیان جو محبت جس پر نص قرآنی رحماء بینہم موجود ہے، ان کے حوالے سے ایسا الجھایا گیا ہے کہ ان کے درمیان گویا کہ ایک ایسا خاکہ پیش کیا گیا ہے جیسے کوئی جنگ و جدل تھا، بہت ناراضگی تھی اور بیزاری تھی، الامان والحفیظ اس طرح کا تصور بھی نہیں تھا، کیونکہ قرآن کی شہادت موجود ہے، بے شک، اور ایسا ان ہستیوں سے دور تک بھی کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے محبت اور پیار کا یہ عالم تھا کہ اگر کبھی محسوس بھی ہوا کہ میرے کسی قول سے یا کسی فیصلے سے ان کے دل پر کوئی ادنا درجے کا ملال آیا تو فوراً سے پہلے اس کا ازالہ کیا۔ سبحان اللہ، تقاضۂ ایمان بھی تھا۔ اب سنن الکبریٰ میں حدیث ہے، جی، امام بہقی روایت کر رہے ہیں حضرت امام شعبی سے، جی، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لائے۔ اچھا، حضرت علی کے حرم میں جی، دستک دی، بتایا کہ ابو بکر حاضر ہے، ہاں ہاں، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب خود جناب ابو بکر منصب خلافت پر متمکن ہیں، خلافت کا زمانہ ہے، اور آپ والی ہیں اور سب کے حاکم ہیں، خلیفہ رسول ہیں، سب آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ آپ حاضر ہوئے، سیدہ فاطمہ نے حضرت علی سے پوچھا کیا ان کو آنے کی اجازت ہے؟ اچھا، بحیثیت بیوی جی بالکل، شوہر سے اجازت دینا ضروری ہوتا ہے، اس میں بھی ایک تربیت کا پہلو ہے۔ واہ واہ، حضرت علی نے کہا بالکل، اجازت دی، اور حضرت ابو بکر خلیفہ رسول جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے حرم پاک کے اندر تشریف لائے۔ اب الفاظ جو میں پیش کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، واللہ العزیز، اس سے ایک ایمان، صاحب ایمان کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرۃ الا ابتغاء مرضات اللہ ومرضات رسولہ اللہ اکبر، ومرضاتکم اہل البیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب ابو بکر فرمانے لگے مجھے خدا کی قسم ہے ہائے ہائے کہ میں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنے مال و دولت چھوڑے، بے شک، اپنے اہل و عیال، خیش و اقربا چھوڑے، سب کچھ صرف اس لیے چھوڑا ہائے ہائے کہ رب راضی ہو، رب کے رسول خوش ہوں، اور رسول اللہ کی اہل بیت خوش ہوں۔ کمال ہو گئی ہے جناب، ایک ایک لفظ آل رسول کے چہروں پہ مسکراہٹ آئے اور ان کے دل راضی ہوں۔ سبحان اللہ، میں نے تو یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے۔ کیا ابو بکر کے حوالے سے کوئی اور خیال بھی ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے، یہ سننا تھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے جذبات کیا تھے،
حدیث کے الفاظ ہیں حتی رضیت، سبحان سیدہ فاطمہ زہرا خوش ہو گئی سبحان اللہ، اور کہا ابو بکر آپ نے جو کہا سچ کہا، واہ واہ واہ، تصدیق ہم بھی ہو آپ گئی۔ سے خوش ہیں، ہم آپ سے راضی ہیں، ہاں ہاں ہاں، ہم آپ سے کیسے ناراض ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ ان ہستیوں کا تو یہ محبت بڑا گہرا تعلق تھا۔ ڈاکٹر صاحب ایک روایت پیش ضرور، کرنی ہے، ضرور، بہت ضروری ہے، مجھے آپ کے چند لمحے چاہیے۔ آپ ارشاد فرمائیے۔ اور یہ روایت بھی کنز العمال میں ہے، علامہ ابن عبد البر نے بھی نقل کی ہے، اور بہت سارے محدثین نے اس روایت کو ذکر کیا۔ حضرت سیدنا امام علی زین العابدین سے روایت، اچھا، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہماری جدہ سیدہ فاطمہ زہرا کا وصال ہو گیا تو سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے جلیل القدر اصحاب فوراً آ گئے۔ اچھا، آنکھیں نم تھی، سب کے چہروں پر دکھ اور ملال تھا کہ آج شہزادی رسول پردہ کر گئی ہیں۔ تیاری ہو گئی جنازے کی، صفیں بن گئیں، تو حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ رسول سے کہا تقدم یا ابا بکر، ہاں ہاں ہاں، آپ آگے تشریف لائیے اور جنازہ پڑھائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے وانت شاہد، اے باب و مدینہ العلم، اے داماد رسول آپ موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں پڑھاؤں؟ جی، آپ آگے بڑھیے، آپ پڑھا لیجئے۔ تو حضرت علی کے کیا الفاظ تھے؟ فواللہ لا یصلی علیہا غیرک، اللہ اکبر، اے خلیفہ رسول، سبحان اللہ، اے یار غار مصطفیٰ، خدا کی ثانی قسم، اسنین، آپ آگے تشریف لائیے، علی کو رب کی قسم ہے آہا، آج ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور آگے نہیں بڑھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان کل رسول اللہ کے ہوتے ہوئے بھی مصلی میں امام آپ تھے، آپ تھے، آج جنازہ شہزادی رسول کے بھی امام آپ۔ کیا بات ہے آپ تو کی، آپ سیدنا سلامت صدیق رہیں۔ اکبر آگے بڑھے اور آپ نے نماز جنازہ کی امامت فرمائی۔ اب مجھے بتائیے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ صحیح فرمایا، یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا بات، یہ ایک دوسرے کے ساتھ دل کی گہری وابستگی اور ایک دوسرے کے فضائل کا اعتراف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بے شک، بے شک، اس کے لیے اور کیا الفاظ کہے جا سکتے ہیں؟ خدا کا واسطہ ہے، امت کو جھگڑوں میں مت ڈالیں، یہی پیار بانٹیں جو حقیقتاً ان ہستیوں کے درمیان ہاں، اور موجود حقیقت اور سچ بھی ہے۔ ڈاکٹر شہزاد مجددی صاحب، بہت خوبصورت بات مفتی صاحب نے فرمائی، اور اسی سے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں جو آپ کا اپنا بہت ہی اہم دلچسپی کا موضوع بھی ہے، اور آپ کا اس سلسلے میں کام بھی ہے جس پر ہم بات بھی کریں گے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق اور امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے جو روابط ہیں اور جو محبتیں ہیں، واہ واہ، اس پہ تو ڈاکٹر صاحب پوری میں نے پہلے جب میں پڑھتا تھا تو دیکھتا تھا کہ ایک روایت ہے، کوئی قول ہے، آخر مجھے ایسے لگا کہ یہ تو معاملہ بہت آگے تھا، جی ہاں، لہٰذا اس پہ پھر الحمدللہ پوری کتاب میں نے مرتب کر دی، شان یار غار بزبان حیدر کرار سبحان رضی اللہ، اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب یہ مفتی صاحب تو فرما رہے ہیں محبت، میں کہتا ہوں مفتی صاحب یہ حجت ہے امت، حجت، انہوں نے اتمام حجت کیا ان ہستیوں نے، لا ریب، اور کوئی رکھنا چھوڑا نہیں ہے کسی کے لیے کہ کسی قسم کا کوئی غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے یا اپنے کسی تعصب کی وجہ سے ان کو رنجشیں بنائے اور پھر ان کے اندر وہ اس کو ہوا دینے کی کوشش کرے۔ اس کی گنجائش کم از کم ان ہستیوں نے چھوڑی نہیں ہے۔ جی، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈاکٹر صاحب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے عاشق ہیں، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آئیڈیلائز کرتے ہیں ان کو یقیناً جگہ جگہ۔ آپ ان نسبت کی رسول سیرت صلی اللہ علیہ وآلہ ان وسلم کی آپ کبھی سیرت پڑھیں، ان کی خلافت کا دور پڑھیں، اور دونوں ان شیخین کریمین کو وہ سند و حجت سمجھتے تھے اور ان کے فیصلوں کو نافذ کیا کرتے تھے، مثال دیتے تھے علی، بالکل۔ اور کبھی ایسا ہوا ٹیکنیکل ایشوز میں، لیگل ایشوز میں، تو آپ نے اس کو لوگوں کے سامنے انہوں نے کہا جی یہ مسئلہ تو یوں، آپ نے فرمایا نہیں، شیخین چونکہ یہ کر چکے، یا صدیق اکبر نے یا فاروق اعظم نے بھی اگر یا دونوں نے، تو اب اس میں تبدیلی نہیں، کیا بات ہے، اس درجے میں فالوور تھے، واہ، کیونکہ حکم تھا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، سبحان اللہ، میرے بعد ہے لوگو تم نے ابو بکر عمر کو فالو کرنا ہے رضی اللہ عنہ، ان کی اقتداء کرنی ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے بھائی جو ڈائریکٹ سن رہے ہوں واہ واہ، اس کی وائلیشن وہ کیسے کر سکتے؟ بلکہ وہ تو پھر مجھے تو لگتا ہے کہ ذوالفقار حیدری لے کے پہرے پہ کھڑے ہیں، سیدنا علی ان کے جملے ہیں، بے شک،
کہ اللہ اور اس کے رسول جس پر ہمارے دین کے لیے راضی ہیں، کیا بات ہے، ردیناہ لدنیانا، سبحان اللہ، کہتے ہیں ہم سبحان اپنی دنیا کے لیے بھی اس پہ راضی ہیں۔ کمال ہے۔ یا سیدنا علی المرتضیٰ کی قربان جائیں، باب مدینۃ العلم ہونے کا حق ادا کیا آپ نے۔ صحیح بخاری میں ڈاکٹر صاحب حدیث پاک ہے، جی اور راوی حضرت محمد بن حنفیہ ہیں، اچھا، سیدنا علی کے بیٹے حضرت علی کے بیٹے رضی اللہ عنہ۔ رضی اللہ، اب دیکھیے باپ بیٹے میں تو کوئی پردہ نہیں ہے نا، کوئی نہیں کوئی ہے، حجاب بالکل۔ نہیں ہے، گھر والے بہتر جانتے ہیں، گھر صاحب والے البیت ادریٰ بما فی۔ اب وہ بالکل۔ بیٹا پوچھ رہا ہے کہ ابا جان اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ اللہ اکبر، تو سیدنا علی فرما رہے ہیں خیر هذه الامت بعد نبیہا ابو بکر سبحان رضی اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹا حضور علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ کہا جی اس کے بعد فرمایا عمر فاروق ہیں، سبحان اللہ، اور اس کے بعد فرمایا عثمان غنی ہیں۔ کیا بات، تو اب وہ بیٹے تھے نا، تو کہتے ہیں میرے اندر تاب نہ رہی کہ یہ تو نام دوسروں کے لیتے جا رہے ہیں، تو آخر ان کا اس کے بعد آپ ہیں، ثم انت۔ اچھا، تو آپ نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے مان جی۔ جائیں، یعنی اس کی نفی نہیں کی، کیا بات، مطلب یہ تھا کہ ہوں میں ہی، اور کوئی تعلی والا لفظ بھی کوئی نہیں جملہ فرمایا، نہیں۔ یہ تھا، یہ ہے مزاج حیدر ہے کرام۔ ہے، تو آپ محبوب کے مزاج کو تو سمجھیں بھائی۔ سبحان اللہ، میں اس پہ ڈاکٹر صاحب ایک شعر عرض کرتا ہوں ارشاد کہ فرمائیں۔ جنہیں تم مانتے ہو ان کو تم پہچانتے بھی ہو، ہائے، واہ واہ واہ، جنہیں تم مانتے ہو ان کو تم پہچانتے بھی ہو، علی کو ماننے والو علی کی مانتے بھی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان تو بھئی یہ ماننا پڑے گا۔ آپ ممبر پہ ہیں، سیدنا علی ممبر پہ ہیں، جی، خطبہ دے رہے ہیں اور مجمع عام ہے، تو فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، من اشجع الناس، آہا، سب سے شجاع بندہ کون ہے لوگوں میں؟ سبحان صحابہ میں، ہو تو بے اختیار مجمع انت یا علی، کہا آپ ہیں حیدر کرار فاتح خیبر۔ جی، تو آپ نے فرمایا یہ تو تمہارا علم ہے، واہ واہ، اب میرا علم سنو۔ باب مدینۃ العلم کا علم باب کیا ہے؟ مدینۃ العلم کا علم سنو، یہ تمہاری معلومات تھیں۔ فرمایا میرے علم میں نے دیکھا کہ احد کے میدان میں جب خیمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی نہیں تھا اور لوگوں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے، اس وقت ایک دبلے پتلے نحیف اللہ بدن کا شخص تلوار لے کر خیمہ مصطفیٰ پہ ڈٹا ہوا تھا اور پہرا دے رہا تھا، اور وہ ابو بکر صدیق سبحان اللہ، رضی سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے پھر دلائل اور مثالیں دیں۔ پھر اسی طرح آپ وہ مکہ شریف کا جو واقعہ وہ بھی بیان کیا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، مجمع میں کھڑا ہوتا تھا، کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا، لیکن یار غار صدیق اکبر کھڑے ہو کے ڈھال بنے ہوتے اور کفار حملہ کرتے، مارتے اور آپ زخمی ہو جاتے، تو آپ گواہی دیا کرتے کہ شجاع وہ ہوتا ہے جو میدان میں ڈٹا ہو۔ مشکل اور میں نے دیکھا ہے کہ باقی فضائل کے ساتھ ساتھ شجاعت میں بھی ابو بکر صدیق کا سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ گفتگو۔ ناظرین کرام، ہم بہت ایمان افروز گفتگو سن رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور محبت اہل بیت کے حوالے سے۔ ابھی ہمیں درود پاک کا مختصر وقفہ سننے کے لیے آپ سے اجازت چاہیے، بہت جلد حاضر خدمت ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور محبت اہل بیت اور دونوں گھرانوں کے آپسی تعلقات، باہمی محبت، ایثار اور روابط کی تفصیل۔ بہت ایمان افروز گفتگو ہم سن رہے ہیں۔ وہ سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہوئے میں درخواست کرتا ہوں محترم مفتی فاروق صاحب سے کہ حضور ائمہ اہل بیت نے بھی یہ سارا کچھ محسوس کر کے انہوں نے خود دیکھا اور نسل در نسل گھر سے روایت ان تک آتی رہی، تو حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ان کے ارشادات کیا ہیں؟ جی، ائمہ اہل بیت میں سے حضرت باب المدینۃ العلم سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے کچھ الفاظ میں کوڈ کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو اس خبر سے پورے مدینہ منورہ میں دکھ اور صدمے کی کیفیت طاری ہو گئی۔
حضرت علی تک یہ خبر پہنچی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اللہ اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور تیز تیز قدم اٹھاتے آپ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق کے جسم کو دیکھا، چہرہ انور پر نظر پڑی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت اللہ میں رقت طاری ہو گئی، کوئی رحماء بینہم والا، اور مدینہ منورہ کے عمائدین اکابرین سب جمع ہو گئے۔ ہائے ہائے، تو باب حجرہ ابو بکر صدیق پر کھڑے ہو کر حضرت علی نے ایک ولولہ انگیز اور شاندار خطاب فرمایا۔ کیا کہنے، وہ خطاب پورا وقت نہیں ہے میں سارے کا سارا سناؤں، آہا، اس میں سے چند اقتباسات سنا رہا ہوں جو حضرت علی کے الفاظ ہیں۔ کیا بات، میں کوشش کرتا ہوں وہ چند الفاظ پڑھوں، کبھی موقع ملا انشاءاللہ پورا ہم ان کا خطاب سنائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رحمک اللہ یا ابا بکر، کیا بات، اے ابو بکر اللہ آپ پر اپنی رحمتیں فرمائے، کنت اول القوم اسلاما، سبحان اللہ، آپ وہ ہیں جو سب سے پہلے اسلام لایا، کیا بات ہے، وَأَخْلَصَهُمْ ایماناً، جس کا ایمان سب سے خالص تھا، وَأَشَدَّهُمْ یقیناً، سبحان، جس کا یقین سب سے زیادہ قوی تھا، وَأَقْرَبَهُمْ مِن رسول اللہ، جو رسول اللہ کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ حضور فصاحت و بلاغت دیکھیے، جناب میں یہ ابھی بیچ میں سے جملے چھوڑ رہا ہوں، کمال، ایک ایک لفظ آب تطہیر سے دھلا ہوا۔ صدقت رسول اللہ، صدقت رسول اللہ حین کذبہ الناس، جب لوگوں نے رسول اللہ کی تکذیب کی تو آپ تھے جس نے تصدیق کی، اور پھر اللہ نے آپ کے لیے ہی وہ آیت اتاری۔ اللہ اکبر، اس آیت کی تفسیر اور مصداق دونوں بیان فرما رہے ہیں، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور اللہ نے آپ کو خود مصدق قرار دیا دربار رسالت کا۔ اچھا جی، پھر فرمانے لگے کہ آپ ثانی اثنین ہیں، جی، رسول اللہ کے وہ ساتھی ہیں جن کو قرآن نے صحابی کہا، صاحب کہا، آپ رسول اللہ کے وہ رفیق ہیں جو ہر جگہ رفیق رہے، کیا بات، قبل بھی، ہجرت کے وقت بھی، ہجرت کے بعد بھی، اور پھر مواطن القرہ، تمام جو مشکل مواقع تھے وہاں بھی آپ رسول اللہ کے ساتھی رہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آپ نے اللہ کے رسول کے بعد خلافت اس عمدہ انداز میں انجام دی، واہ، اتنی ذمہ داری سے آپ نے خلافت انجام دی، لم یقم ہو خلیفۃ نبی اللہ قط، کیا بات، جس کو گزشتہ امتوں میں سے کسی نبی کا خلیفہ نے اس عمدہ انداز میں خلافت نہیں انجام دی جو آپ نے کی۔ کیا خراج تحسین ہے، کنت واللہ للدین یعصوبہ، اور مجھے اللہ کی قسم ہے آپ دین میں سردار تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وکنت للمؤمنین ابا رحیما، اور آپ مومنوں کے لیے مہربان باپ، کیا بات ہے، اللہ اللہ، کنت کالجبل لا تحرکہ العواصف، واہ واہ، آپ پہاڑ کی طرح مضبوط انسان تھے سبحان، جن کو آندیاں اور طوفان بھی نہیں ہلا سکتے تھے۔ سبحان اللہ، میں بات اور مختصر کر رہا ہوں، فسبقت واللہ سبقا بعیدا، واہ، آپ رسول اللہ کے سب یاروں اور اصحاب میں اتنی سبقت لے گئے کہ دور دور تک کوئی آپ تک نہیں پہنچتا۔ کیا بات واہ ہے، واہ واہ، اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت علی کے اپنے جذبات دیکھیں کیا فرما رہے ہیں، فرمانے لگے کہ آپ کے وصال کی خبر نے ہم سب کو رلا دیا، اور اللہ کی قسم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صدمے کے بعد اللہ، اس امت کے لیے اللہ اکبر، آپ کے وصال سے بڑھ کر کوئی اور صدمہ نہیں ہے۔ ہائے اور پھر آپ فرمانے لگے کنت للدین عزا وقہفا، آپ اس دین کے لیے عزت اور جائے پناہ تھے، سبحان اللہ، وللمومنین حسنا وفئا، اور مومنین کے فریاد رس آپ تھے۔ اور میں آخری جملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرما رہا ہوں، آپ نے یہ کہنے کے بعد فرمایا کہ اے اللہ، ابو بکر کے وصال پر صبر کر رہے ہیں اور اس صبر کے اجر سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کہہ کر حضرت علی خاموش ہو گئے، اور اہل مدینہ اب کہنے لگے قالو صدقتا
صدقتا، کمال ہے، صدقتا، کمال ہے، کہ اہل مدینہ کہنے لگے کہ اے علی، یک زبان ہو جو آپ نے کہا ہے نا، ہم آپ کے ایک ایک لفظ کی تائید اور تصدیق کرتے ہیں، واللہ ابو بکر صدیق ایسے ہی تھے۔ کیا بات ہے، کیا شان ہے، کیا شان ہے۔ واہ واہ۔ ڈاکٹر شہزاد صاحب، حضرات حسنین کریمین سے جو حضرت ابوبکر کی خصوصی محبت ہے اور حضرات حسنین کا جو احترام ہے حضرت ابوبکر کا، یہ ایسا موضوع ہے کہ آپ ذرا ہمارا ایمان تازہ کیجئے۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک جی چاہ رہا ہے مفتی صاحب کا جو حضرت سیدنا شیر خدا کا خطبہ پڑھا ہے نا، ارشاد ارشاد، دل چاہ رہا ہے ان کی روح کی نظر قطع کر دوں، ضرور، واہ واہ، اور آپ کے لیے بھی، کہ خدا صدیق کہتا ہے، واہ، خدا صدیق کہتا ہے، نبی صدیق کہتے ہیں، کلندر غوث اقطاب و ولی صدیق، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کلندر غوث اقطاب و ولی صدیق کہتے ہیں، اور قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سر منبر، کیا بات ہے، قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سر منبر، میرے صدیق اکبر کو علی صدیق، سبحان اللہ، سبحان اب جسے علی صدیق کہہ دے پیچھے کیا کسر رہے گی۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں بڑی تلاش میں تھا، یہ دیکھیے سیدنا علی المرتضیٰ کی جو اعتقادی اور نظریاتی اور باطنی اور روحانی میراث ہے، اس کے دونوں بڑے وارث حسنین کریمین رضی اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ جو جانشین مرتضیٰ ہیں اور شبیہ مصطفیٰ ہیں، سبحان اللہ، ان کی روایت ملی مجھے، اور میری اپنی کتاب میرا ہی کام کیا ہوتا، اس کی تخریج بھی میں نے کی، واہ، یہ مجمع الزوائد میں، امام بخاری اپنی تاریخ میں لائے اس کو، اچھا، مجمع الزوائد میں، کنز العمال میں، معجم الصغیر میں، معجم الاوسط میں، فیض القدیر میں، اور اتنے مستند منابع میں ہے یہ۔ عن الحسن ابن علی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء اساس واساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ وحب اہل بیت، اللہ اکبر، امام حسن مجتبیٰ راوی ہیں اس کے، آپ فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہر چیز کی ایک بنیاد اور اساس ہوتی ہے، جی، اسی طرح اسلام کی بنیاد اور اساس رسول اللہ کے اصحاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین کی روایت اپنے والد گرامی سے، سیدنا علی سے، سبحان اللہ، کہتے ہیں ما طلعت الشمس ولا غربت علی رجل افضل من ابی بکر الا النبیین والمرسلین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، وہ سیدہ شباب اہل الجنہ جس کے فضائل کے راوی ہوں یار، کیا بات ہے، کیا بات، ہائے ہائے، اس پہ تو جنت بھی رشک کر رہی۔ اب یہی وراثت پہ سیدنا امام علی بن حسین بن علی، امام زین العابدین، امام زین العابدین، کیا بات ہے، قربان جائیں ان کے، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ کھڑے ہیں اپنے جد کریم کے روضہ پاک کے سامنے، کیا منظر ہوگا وہ مدینہ پاک کی گلی میں حضور علیہ السلام کے روضہ پاک کے سامنے، تو ایک شخص راہگیر گزرا اور کہا کہ اے امام اہل بیت، اے علی ابن حسین، یہ ابو بکر و عمر کا مقام بارگاہ رسالت میں کیا تھا؟ حضرت امام زین العابدین سے پوچھ رہا ہے وہ شخص، اور آپ سامنے روضہ پاک کے سامنے، اور یہ روضہ پاک وہ پہلے والا ہے جس پہ گنبد خضرا، کیا بات ہے، قبر مبارک، تینوں قبریں سامنے، بے شک، بھئی ان کا دونوں کا مقام بارگاہ رسالت میں کیا تھا؟ تو آپ کے جواب کی فصاحت پہ جب بھی میں نے اس کو دیکھا، پڑھا اور سوچتا ہوں تو قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ فرمایا کہ منزلتہما الساعہ، کمال ہے، اوہ، بھئی جیسے آج ہے یہی تھا، یہ جو دیکھ رہے ہو سامنے، یہی مرتبہ اور منزلت تھی۔ تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے، جو ساتھ آرام فرما ہے بھائی، یہی غور سے دیکھ لو، یہی پھر آپ حضرت آپ کے صاحبزادے سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ، امام زین العابدین کے بیٹے، سبحان اللہ، امام جعفر الصادق کے والد، وہ فرماتے ہیں، اور مفتی صاحب یہ ایسی کمال ایمان افروز روایت امام دارقطنی نے اس کو مناقب الصحابہ میں روایت کیا ہے۔ اچھا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ والے جس طرح ہمیں آل رسول کہہ کے پکارتے تھے نا، جی، ابو بکر صدیق کے گھر والوں کو بھی آل رسول کہہ کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسی انہیں آل صدیق نہیں کہا جاتا، کمال ہے، آل رسول کہا جاتا، فنائیت کا یہ مقام اور یہ مرتبہ، من تو شدم تو من ہائے ہائے ہائے، محبت، اور سند گھر والوں نے دی ہے،
ساری سب کو لوگ ان کے گھر کے سربراہ کی نسبت سے پکارتے کہ یہ آل عمر ہیں، یہ آل عثمان، سبحان اللہ. لیکن یہ آل غار کے گھر والوں کو کہتے جیسے ہمیں آل رسول کہتے. اور پھر آخری بار ڈاکٹر صاحب میں سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ جناب، میں کہتا ہوں اگر آپ ہم کوئی بات نہ کریں، اور یہ اہل تشیع اہل تسنن دونوں ماخذ میں یہ آپ کا قول مبارک موجود ہے، اور یہ کفایت کرے گا اگر دیانتداری سے اور محبت سے ہم صدق دل سے اس کو. آپ نے تو میں کہتا ہوں کہ مہر لگا دی نا، مہر جعفری. واہ. فرماتے ہیں ولدنی الصدیق مرتین، مجھے ابو بکر صدیق نے 2 بار جنم دیا. لوگ بات کرتے تھے آپ کے بارے میں، پوچھتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جب آپ شان بیان کیا کرتے تو لوگوں کو قسم کھا کے کہا کرتے، لوگوں میں حشر کے میدان میں جس طرح اپنے جد کریم جناب محمد رسول اللہ کی شفاعت کا طالب ہوں، اللہ اکبر، ایسے ہی شفاعت صدیق اکبر کی طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ پھر یہ جملہ فرماتے کہ میں، اور امام ذہبی کے الفاظ ہیں سیر اعلام النبلاء میں آپ کا جہاں تعارف لکھا ہے نا جی، اس میں پہلا جملہ یہ ہے علوی الاب بکری الام. کیا بات ہے، سبحان لوگ اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ جانتے نہیں آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر ہیں. بکر ہیں، بے شک. تو آپ فرمایا کرتے تھے علی میرے دادا ہیں، ابو بکر میرے نانا ہے. ایسا ہی. تو میں 2 نسبتوں سے صدیقی ہوں، کیونکہ میری والدہ بھی صدیق اکبر کی اولاد ہیں، اور آپ کی جو نانی جان تھیں وہ بھی صدیقی تھی، سیدہ اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر، سبحان اللہ، وہ بھی صدیق اکبر کی اس نسبت سے فرماتے تو تھے گویا کہ 2 نسبی تعلق بھی ہے اہل بیت کا، بے شک، صرف کوئی جذباتی یا اعتقادی نہیں ہے، نسبی تعلق خون صدیق بھی شامل ہے اہل بیت اطہار کی رگوں میں. اور بعض سادات نے جب میں یہ بات عرض کی تو انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمیں ہمارے نانا کا تعارف کروا دیا. بنتا بھی ہے حضور، بنتا بھی ہے. میں کہا جی میں نے تو پہنچایا ہے. اللہ آپ کو جزا اس کا اعلان تو سیدنا امام جعفر الصادق فرماتے ہیں، چونکہ ہم نقشبندی جعفری ہوتے ہیں، جو نقشبندی ہے وہ ٹیکنیکل جعفری ہوتا ہے، تو ہمیں تو اپنا شجرہ دیکھنا ہے. تو جب ان کے اوپر ان کے نانا جان کا نام شجرے میں پڑا جو ان کے مرشد بھی ہیں، تو پتہ چلا کہ ان کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ تو آل صدیق اکبر ہیں. سبحان اللہ سبحان. تو اہل بیت اطہار جو ہیں، ائمہ اہل بیت، وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے صرف فکری، اعتقادی اور نظریاتی طور پہ ہی وابستہ نہیں ہے، بلکہ اس شجرے کے اعتبار سے روحانی طور پہ بھی وابستہ ہیں. جی ہاں، وہ ان کے شیخ بھی ہیں طریقت میں، اور ان کے جد بھی ہیں ننہال کے اعتبار سے. بالکل، بہت خوب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے بہت خوبصورت اور جامع انداز میں ساری باتیں کی. ناظرین کرام، میں ایک کتاب کا تعارف کروانا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہے، اور میں درخواست کروں گا کہ سارے لوگ جن کے لیے ممکن ہو وہ یہ ضرور پڑھیں. شان یار غار بزبان حیدر کرار، یہ ترتیب اور تالیف ہے علامہ ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی صاحب کی. مختصر کتاب ہے لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ دستاویز ایمان ہے. اتنی جامع ہے یہ کہ اہل بیت کا کیا موقف ہے اور انہوں نے کیا کیا مدح و ستائش کی ہے حضرت صدیق اکبر کی، جو آج ہمارے موضوع سے متعلق ہے. اس سے کوئی بہتر کتاب تجویز نہیں ہو سکتی آپ کے مطالعے کے لیے. آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. ابھی ہم نعرہ مقصد پاکستان لگائیں گے اور اس کے بعد ہم منقبت سنیں گے محترم محمد شہزاد لیاقت صاحب کی خوبصورت آواز میں، جو کلام ہے ڈاکٹر شہزاد مجددی صاحب ہی کا حضرت صدیق اکبر کی شان میں. تو آئیے آپ سب ہم مل کر نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جناب محمد شہزاد لیاقت صاحب. چلا ہے نور عشق مصطفیٰ صدیق اکبر سے، چلا ہے نور عشق مصطفیٰ صدیق اکبر سے، دلوں کو منسلک رکھے خدا صدیق اکبر سے، اور تمہاری ایک نگاہ لطف کا طالب
ہے یہ منگتا، تمہاری ایک نگاہ ہے لطف کا طالب ہے یہ منگتا، میرا پیغام کہہ دینا صبا صدیق اکبر سے، بلال و بوذر و فاروق ہوں یا حیدر و عثمان، بلال و بوذر و فاروق ہوں یا حیدر و عثمان، ادب کا درس لیتے تھے صدا صدیق اکبر سے، اور کوئی ختم نبوت کا علم لے کر اگر نکلے، کوئی ختم نبوت کا علم لے کر اگر نکلے تو اس کو فیض ہوتا ہے عطا صدیق اکبر سے، اور خدا و مصطفیٰ جب لمحہ لمحہ ساتھ ہیں ان کے، خدا و مصطفیٰ جب لمحہ لمحہ ساتھ ہیں ان کے، علی کیسے رہیں گے پھر جدا صدیق اکبر سے، نبی کا رازدار غارو مزارو بدر کا ساتھی، نبی کا رازدار غارو مزارو بدر کا ساتھی، پڑی عشق رسالت کی بنا صدیق اکبر سے، خدا کا گھر نبی کا در، محبت پیر کامل کی، خدا کا گھر نبی کا در، محبت پیر کامل کی، ملا شہزاد کو جو کچھ ملا صدیق اکبر سے، دلوں کو منسلک رکھے خدا صدیق اکبر سے۔